ایک ایسا سمندر جو کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر ہے اور سب سے خطرناک بھی۔ یہ سمندر کسی بھی ملک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی عالمی سطح پر اس سمندر کا کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ اس سمندر کو دی ڈینجرس اینڈ مسٹیریس اوشن کا احساس بھی حاصل ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو WFX میں۔ آپ تمام تر دوستوں کے مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نکالا۔ دی ڈینجرس اوشن کو برمودا ٹرائنگل، برمودا تکون یا برمودا مثلث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سمندر میں ایسی کیا چیزیں جو اسے دنیا کا خطرناک سمندر قرار دیتی ہے؟ برمودا ٹرائنگل سے جاننے والا علاقہ تقریباً مغرب میں فلوریڈا، شمال مشرق میں برمودا اور جنوب مشرق میں نیو یارک سے جڑا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائنگل شمالی امریکہ سے دور شمالی بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کا وہ حصہ ہے جہاں 1911 کے بعد سے 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز جس جگہ سے غائب ہوئے، اس حدود پر عالمی سطح پر کوئی بھی اتفاق نہیں، یعنی اگر عام لفظوں میں بولا جائے اس جگہ کا کوئی بھی ملک وارث نہیں۔ آخر یہ تمام تر جہازیں گئی کہاں؟ کیا یہ برمودا ٹرائنگل میں گر کر تباہ ہو گئی یا ان کے پیچھے کوئی اور مسٹری؟ مارچ 1918 سے برمودا ٹرائنگل سے ایک جہاز لاپتہ ہو گیا۔ یہ جہاز نہ تو کسی ملک میں لینڈ ہوا اور نہ ہی اس کے ریڈار سگنل مل سکے، اور بعد میں نیو یارک سٹی نیوز کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ اس جہاز میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا، یہاں تک کہ اس جہاز کا ملبہ ملنا نہیں سکا۔ یہاں سائنسدانوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ اتنی ریسرچ کے بعد بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ جہاز آخر کیا کہاں۔ کچھ ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے جیو فزیکل اور ماحولیاتی عوامل کو ان سب چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کے تھوڑے بہت ریسرچ کے مطابق پائلٹ اذیتناک لکیر کا محاسبہ کرنے میں ناکام رہا۔ اذیتناک لکیر سے مراد مقناطیسی کمپاس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، جس کا آسان لفظوں میں مطلب ہے کہ جب جہاز مربوطہ مثلث کے قریب پہنچا تو اس کے مقناطیسی شعاعوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اہم بحری جہاز خرابی اور تباہی کا نشانہ بنا۔ جہاں پر ان سب باتوں نے فلوریڈا، برمودا سٹی اور نیو یارک جیسے شہروں میں ہلچل پیدا کی تھی، وہاں یہ بات بھی لوگوں کے زیر و گمان تھی کہ اس جہاز کو روگ لہروں نے گرا دیا ہوگا۔ روگ لہریں یعنی بڑی لہریں، یہ ایسی لہریں ہوتی ہیں جو کہ 30.5 میٹر یعنی 100 فیٹ تک کی اونچائی تک پہنچ سکتی ہے، اور نظریاتی طور پر اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جہاز یا جہاز کے تمام تر شواہد کو تباہ کر سکے۔ برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشن کے ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں متعدد سمتوں سے آنے والے طوفان آپس میں مل سکتے ہیں، جس سے روگ لہروں کے آنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس جہاز کا نہ تو کوئی ملبہ مل سکا اور نہ ہی اس کی نشانی، مگر ایسا ہی ایک اور کیس 15 اپریل 1912 کو پیش آیا جب شپ RMS اٹلانٹک اسی طرح برمودا ٹرائنگل سے غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو دیکھنے کے لیے بھی بہت سی ریسرچ کی تھی، مگر اس جہاز کا بھی کوئی بھی ملبہ نہ مل سکا۔ آخر نیشنل اوشن ایڈمنسٹریشن نے اس بحری جہاز کا کیس بھی بند کر دیا۔ اس جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی بہت سی ٹیمیں بھیجی گئی تھی، مگر وہ بھی اس ہوائی ہستی سے مٹ گئی۔ جب NOAA نے اس بحری جہاز کا کیس بھی بند کر دیا تو 7 سال بعد فلوریڈا کے بیچ پر اس جہاز کے ملبے کو دیکھا گیا۔ نیشنل اوشن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تمام ریسکیو اداروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اس جہاز کے ملبے کو فلوریڈا کے بیچ پر پایا، مگر اب بھی ان سوالوں کا جواب نہ مل سکا، اور اسی طرح یہ بات آج بھی ایک مسٹری رہی۔ US نیشنل اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن نے اب بھی برمودا ٹرائنگل کو لوگوں کے لیے بند نہیں